السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواس رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 10 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح اسناد احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت قبول کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کے دونوں جسم کے درمیان قل هو اللہ احد آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواس رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشج جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتیں۔ جودہ اشج بن قیس کی بیٹی تھی۔ جودہ اشش بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشش کے نئے رنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشش سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی مہمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشش نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سماع مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تسکین خاطر بھائی کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مسل اب تک داخل نہیں ہوا تھا۔
اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور اظہار رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کے آنے والے زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تعریف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے ان کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشش نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشش سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابوبکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مر سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ حرہ سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 241 پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مصمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔